وأبوي مرضان وأمي مرضان وأخواتي كلهم مرضان إلا أنا بالله أمي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہاروں سے پہلے جو آنکھوں پہ بیتی وہ اتنی کٹھن تھی کہ مشکل بیاں ہے. دلوں پر مگر جو سکینت تھی طاری انہیں کیا خبر وہ بعید از گماں ہے. تمہیں نے یہ دعویٰ کیا تھا زمیں پر کہ امر اس کا ہوگا یہ جس کا جہاں ہے. تمہیں نے یہ اعزاز پایا جبیں پر شہادت کا تمغہ جو اب گلفشاں ہے. نہ مغرب سے پندار کیسر ہی چھوٹا نہ طیبہ سے مشرق کا رشتہ ہی ٹوٹا. یہ صدیوں پرانی کہانی کا جز ہے خلیج ایک حائل جو اب درمیاں ہے. نبی ہی کی دعوت کا ہے فیض جاری وگرنہ یہ ہمت یہ کوشش ہماری. انہی کی اطاعت ہے منزل ہماری یہی کشتی نوح اسر رواں ہے. عجب ایک تصور امیر حرم نے بتوں سے عداوت کا کلشب دیا ہے کہ خود بت کدے میں چراغاں ہے کل سے حرم کی فضاؤں میں لیکن دعا ہے. شام انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسکن ہے. امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ملک جن مصائب و آلام اور جس ظلم و بربریت کا شکار ہے تاریخ عالم نے اس سے پہلے کبھی اس شام کو نہ دیکھا تھا. ہر گلی ہی ظلمت کدا ہے ہر شہر ہی تباہ شدہ ہر گھر ہی اجڑ چکا ہے ہر شخص ہی پسماندہ. بدلتے ہوئے موسم بھی شام کی فضاؤں سے بارود کی بو نہیں مٹا سکے. شام کی فضائیں اپنے اندر بچوں کی سسکیاں ماؤں کی آہیں بھائیوں کی چیخیں اور بہنوں کا درد سمائے ہوئے ہیں. تے ہوئے بچوں کی سسکیاں ان کی صدائیں اور ان کی آہیں امت مسلمہ پر رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اجڑے ہوئے شام سے ساری دنیا ہی گریزاں ہے. شام کے بچوں کو دیکھ کر کسی کو اپنے بچے یاد نہیں آتے. امت مسلمہ کی ان بیٹیوں کی عصمت دری پر رونے والے ہم جیسے ہی بے بس اور بے کس لوگ ہیں جو سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتے. کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کو رے دے. ہوس کی سرخی روح بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے. ہم لوگ ٹی وی کے ناظرین اس معصوم شامی بچی کو تو دیکھیے. یہ کہتی ہے کہ میری ماں ابو بھائی بہن سب بیمار ہیں صرف میں ٹھیک ہوں. ہم لوگ ایک بہت تنگ سے کیمپ میں رہتے ہیں. دھول مٹی کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. ہم لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ میرے سب گھر والے بیمار ہیں. کوئی ہماری مدد نہیں کرتا. جنگی جہازوں کی بیماری سے ہم بہت خوفزدہ ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میری پہلی بہن کی طرح یہ بھی مر جائیں. میں اپنے امی ابو بہن بھائیوں کو صحت مند اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں. میرا خواب ہے کہ ہمارا بھی ایک گھر ہو. میں اس دھول مٹی والے کیمپ میں نہیں رہ سکتی. اس چھوٹی سی معصوم کلی کی آہیں اور سسکیاں اس کا درد و الم بتا رہا ہے کہ شام کے بچے کس حال میں ہیں. امت مسلمہ کی طرف کس امید اور آس سے دیکھ رہے ہیں. امت مسلمہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لیکن یہ امت مسلمہ تو سو چکی ہے. یہ کہانی تو شام کے بچوں کی ہی کہانی نہیں. یہی کہانی تو کشمیر کے بچوں کی بھی ہے. عراق کے بچے بھی تو یہی کہانی دہراتے رہے ہیں.
افغانستان کے بچوں پر کیا ظلم اور ستم نہیں ڈھائے گئے، لیبیا کے معصوموں کو کیسے قتل کیا گیا، فلسطین کے بچے تو دنیا کے سامنے ہیں، غزہ پر آسمان سے بارشیں نہیں برستی، ہر مہینے ہی بم برسائے جاتے ہیں، لیکن امت مسلمہ تو سو چکی ہے۔ امت مسلمہ میں حال حال تو رونے والے موجود ہیں، لیکن حکمرانوں کی جماعت میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ان ظالم اور جابر یہود و ہنود اور روافظ کو للکار کر کہہ سکے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وارث ہیں۔ 57 اسلامی ممالک خاموش بیٹھے ہیں، شام کے بچے سسک سسک کر مر رہے ہیں۔ آپ کو شام کا وہ معصوم تو یاد ہوگا جس نے کہا تھا کہ میں جب اللہ رب العزت کے پاس جاؤں گا، میں اللہ رب العزت کے پاس جا کر ضرور شکایت کروں گا۔ آپ کو شام کے وہ مظلوم بچے بھی یاد ہوں گے جو گند سے کھانا اٹھا کر کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں یہاں سے کافی کھانا مل جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہاں کیوں بریڈ پھینک دیتے ہیں، وہ بچی ہوئی روٹیاں ہمیں کیوں نہیں دے دیتے۔ آپ کو شام کی وہ معصوم کلیاں بھی یاد ہوں گی جنہیں روافظ نے صرف اس لیے ذبح کر دیا تھا کہ ان کے نام اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں پر تھے۔ آپ کو عرب ٹی وی پر آنے والی ایک کال یاد ہوگی جس میں ایک شخص رو رو کر بتا رہا تھا کہ میرے بچوں کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ ان کا نام ابو بکر و عمر کے نام پر تھا۔ دنیا کا یہ منظر نامہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر انہیں ذرا سا بھی اختیار مل گیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، ہمارے بچوں کو کیا مصیبت درپیش ہے۔ شام کے مظلوموں کی آہیں، سیریا کے بچوں کی سسکیاں، افغانستان کی بہنوں کی پکار بتا رہی ہے۔ ہمیں مارنے والے تو وہ لوگ ہیں جو سارا سال یہ ماتم کرتے ہیں کہ ہائے ننھا علی اصغر مارا گیا، ہائے ننھے علی اصغر اور علی اکبر کو پیاسا مار دیا گیا، ہائے زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، ہائے بیمار زین العابدین کے ساتھ کیا کیا ظلم نہ کیا گیا۔ ننھے علی اصغر اور علی اکبر کا ماتم کرنے والوں نے شام کے کتنے ہی علی اصغر اور علی اکبر فاسفورس بمبنگ کر کے پیاسے اور بھوکے مار دیے۔ امی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر ردا پر رونے والوں نے شام کی کتنی ہی زینبوں کی عصمت دری کی، کتنی ہی بیٹیوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹوں سے بچے نکال لیے گئے۔ مظلوم کربلا حضرت زین العابدین کا ماتم کرنے والوں نے زین العابدین کے کتنے ہی بیٹے شام کی گلیوں اور بازاروں میں ذبح کر دیے۔ کربلا کے نام پر ساری عمر ماتم کرنے والوں نے ارض شام کو کربلا بنا دیا۔ شام کا ہر گھر ہی لٹا ہوا کربلا کا گھر ہے۔ شام میں اہل سنت کا ہر خاندان ہی لٹے ہوئے اہل بیت کے گھروں کی یاد دلاتا ہے۔ ارض شام پر ہے آج ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا۔ اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، کیا تم رب کا یہ کلام بھول گئے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ اے امت مسلمہ کی افواج، حکم ربی تم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اے امت مسلمہ کے لوگوں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کر گئے تھے کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ارض شام کے مسلمان تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولادوں میں سے ہیں، پر ہونے والا یہ ظلم ہمیں بے قرار کیوں نہیں کرتا؟ آج ہمیں کشمیر، فلسطین، عراق، شام اور برما میں بہتا ہوا خون پریشان کیوں نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کو ایک جسم کی مانند قرار دیا تھا
کہ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو تو پورا جسم بیقرار ہو جاتا ہے۔ اے امت مسلمہ، کیا تم امت مرحوم بن چکی ہو؟ اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکو گے؟ اے امت مسلمہ کی افواج، کیا تمہاری خواہش نہیں کہ تم امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑو؟ شام، کشمیر، فلسطین، عراق، برما کے مسلمانوں کی آہیں اور سسکیاں، امت مسلمہ کی ان بیٹیوں کی صدائیں تم پر اس فرض کو فرض عین نہیں کیے ہوئے کے بارے میں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق کے ساتھ قائم رہے گا، کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم اسے جہاد سے نہیں روک سکے گا۔ ارطغرل غازی کی یہ سرزمین آج پھر کسی ارطغرل غازی کو دیکھ رہی ہے۔ آج شام پھر صلاح الدین ایوبی کی راہیں تک رہا ہے۔ آج شام پھر امت مسلمہ میں عمر کے بیٹوں کو صدائیں دے رہا ہے۔ کون ہے جو امت مسلمہ کے ان غموں کا مداوع کرے گا؟ امت مسلمہ، وائرس کی صورت میں عذاب کے اس کوڑے کو خود پر برسنے سے روکنا چاہتے ہو، ان مظلوموں کی مدد کرو۔ اے امت مسلمہ کے حکمرانوں اور اے افواج کے سربراہان، اللہ رب العزت تمہیں ایسے ہی آزمائیں گے۔ اگر آج شام، کشمیر، عراق، افغانستان اور برما میں لگی ہوئی اس آگ کو تم بجھانے وہاں نہیں جاؤ گے تو کل یہ آگ بڑھتی ہوئی تمہارے گھروں تک پہنچے گی، اور اسی آگ میں تم اور ہم سب جلیں گے، ہمارے بچے بھی جلیں گے، ہمارے یہ ملک بھی جلیں گے۔ خدا کے لیے اس بڑھتے ہوئے فتنے کی پیش بندی کرو، اس ظلم و ستم کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرو، ورنہ ہمارا حال بھی وہی ہونے والا ہے جو برما کے مسلمانوں کا ہوا، جو عراق و افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو شام میں آج امت مسلمہ کے ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو، عدو ہمارا بلا نہ دینا۔ ہے دین کا دشمن ہمارا دشمن، وہ عزتوں کا لٹیرا دشمن، لہو میں بھیگے دریدہ آنچل، قسم ہے تم کو بلا نہ دینا۔ وہ اجڑے گلشن ویران گلیاں، وہ جلتے باغ اور اداس کلیاں، ہماری ماؤں کے بہتے آنسو، قسم ہے تم کو بلا نہ دینا۔ جنہوں نے گلشن کے پھول مسلے، حسین چمن کی ہیں کلیاں روندی، وہ ہاتھ پاؤں ہی کاٹ ڈالو، یہ فرض اپنا بلا نہ دینا۔ وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخ رو ہیں ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں، تم عہد اپنا بلا نہ دینا۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو، عدو ہمارا بلا نہ دینا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مظلوموں کی داد رسی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔